زندگیاں لگا دو، ادب کا ایک جھلک نہیں بتا سکتے جو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے، جو عربی النسل اور قریشی النسل نے سرکار کی بارگاہ میں کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، میں عرض کر رہا تھا کہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ سے جب پوچھا گیا، ہم یہ تقاضا کرتے ہیں آج کی کانفرنس میں کہ تبلیغ کی جائے، نمازیں سکھائی جائیں، لیکن نماز کے ساتھ وہ جذبات بھی سکھائے جو صحابہ کے تھے، وہ وفاداری بھی سکھائے جو صحابہ کی تھی، وہ حیا کے تقاضے بھی سکھائے جو صحابہ کے تھے، کہ سر رب کے آگے تھا تو دل مصطفیٰ کریم کے آگے تھا، وہ تقاضے سکھائے جائیں۔ نماز وہ نماز ہوتی ہے کہ جس میں عبادت رب کی ہو تو ادب مصطفیٰ کی اس پر رنگ چڑھا ہو، تعظیم مصطفیٰ، اور وہ جذبات و کیفیات کے ساتھ جب دین جڑتا ہے تو اسی کو دین کہا جاتا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ توجہ سنیے، یہی بات امام محمد رضا خان فاضل بریلوی سے جب پوچھا گیا کہ جب نام اسم گرامی جب آئے سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آقا کے نام پر کیا ہر دفعہ درود پڑھنا ضروری ہے؟ فرمایا سنو، اب دیکھیں یہ احساس بیدار لوگ جن کا شعبہ، میں نے پہلے کہا تھا امام محمد رضا کو دنیا کا کتا نہیں سمجھ سکتا، امام محمد رضا کو وہ سمجھے گا جو مصطفیٰ کے در کا سگ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود عاشق ہوگا وہ امام محمد رضا کو سمجھے گا، جس کے اندر دل کی جس کے دل میں دنیا کی محبت، ہوس، اپنا اسٹیٹس، اپنا مرتبہ ہوگا، وہ امام محمد رضا کو نہیں جان سکتا، اس لیے کہ امام محمد رضا کا محاذ جو تھا وہ عشق تھا، عشق کو دنیا دار نہیں سمجھ سکتا، عشق کو وفادار ہی سمجھ سکتا ہے۔ امام محمد رضا کے منصب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے عشق مصطفیٰ کی عادت لگانی پڑے گی، وفاداری رسول کا لباس پہننا پڑے گا، اپنے دل کو تعظیم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھکانا پڑے گا۔ جس وقت آپ کے دل میں آمنہ کے لال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے مقام سے آپ کا دل عارف ہو جائے گا تو گولڑا کے پیر کا چہرہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، احمد رضا بریلوی کا چہرہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، سارے مشائخ کے چہرے آپ کو پتہ چلیں گے، اس لیے کہ یہ پیدا مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، نام مختلف ہوتے ہیں، کام ایک ہی ہوتا ہے، نام ان کا بولیے ایک ہی ہوتا ہے۔ پوچھا گیا حضور کے ہر دفعہ نام کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا ہر دفعہ درود پڑھنا ضروری ہے؟ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ہاں، ہر دفعہ جب بھی نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا درود پڑھنا انتہائی سعادت۔ فرمایا حضرت اگر نہ پڑھ سکے تو کا انتہائی محرومی، کا غیر ضروری سمجھا تو کا کافر ہو جائے گا، غیر ضروری سمجھا تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں پر دل اور زبان کا اتصال ہونا شرط ہے، زبان جو کہہ رہی ہے وہ دل کے جذبات ہو، دل جو کہہ رہا ہے زبان اگر اس کی ترجمانی نہ بھی کر سکی لیکن باطن کے ساتھ انصراف، باطن کے ساتھ رب مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہونا یہ شرط ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے نماز پڑھنے والوں کو منافقین قرار دیا، لیکن وہی نماز جب صدیق اکبر پڑھے تو مومن قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر میں جو شریعت تھی اس کی تائید، اس کی نصرت دل سے تعظیم مصطفیٰ کر رہی تھی۔ اور سنیے اس بات کو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے وہ رائنا کے جملے اگر کہتے ہیں، رائنا کے جملے اگر کہتے ہیں تو جملہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، معنی بھی ٹھیک لیتے ہیں، باڈی لینگویج بھی ٹھیک ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ یقیناً امام محمد رضا کو جاننے کے لیے عشق مصطفیٰ کا لباس پہننا پڑے گا، دلوں میں حضور علیہ السلام کی کمالات اور عظمتوں کے ساتھ دل کو متعارف کرنا پڑے گا، آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کا سرما لگانا پڑے گا، اور یقیناً جس میں یہ کیفیات تیار ہو جائے وہ امام محمد رضا کو سمجھ سکتا ہے۔ اپنے آخری جملے عرض کر رہا ہوں، مفکر اسلام
शहबाज खिताबत खतीब पाकिस्तान डॉक्टर कोकब नूरानी साहब की तशरीफ लाए हैं और आपकी गिरा कदर इल्मी खिताबात से, आपके अपनी खिताब से आप मुस्तफीज होंगे। मैं एक आखिरी रिवायत पेश करके इजाजत चाहता हूँ जो इमाम मोहम्मद रजा खान फादिल बरेलवी की तमाम तर तशरीहात का माखज है, बुनियाद है। इमाम मोहम्मद रजा ने पूरी जिंदगी किस चीज का प्रचार किया, ये उसका माखज है। आज देखिए सुनियो, एक बात जानना जो जरूरी है वो ये है, सिर्फ जिस तरह मैंने कहा ना कलमा पढ़ना सिर्फ काफी नहीं, जब तक कलमे के तकाजे जिक्र कमालात मुस्तफा, जिक्र अजमत मुस्तफा और दिल में सरकार की ताजीम को बिठाए बगैर जब तक कलमा इन तमाम तक तकाजों के साथ न हो तो वो कलमा नहीं बनता और ना वो आपको फैज देगा। इसलिए कि कलमा सिर्फ उन कलिमात के तलफ्फुज़ का नाम नहीं है बल्कि उसके साथ इन कैफियत और जज्बात के इकरार का भी नाम है। अब सुनिए, यहाँ पर जो मैं आखिरी बात आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि हम नाते पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र कर लेते हैं, लेकिन वो बेदारी हमारे अंदर नहीं आ सकती, आती नहीं आती। इमाम मोहम्मद रजा ने उस बेदारी के लिए हमें तैयार किया और अपने आप ये कह दिया बेदारी के लिए जो आपकी जिंदगी मुबारका की आखिरी वसीयत है। फरमाया सुनो, तुम्हारा कोई बहुत करीबी क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारे लिए शेख हो, आलिम हो, कोई भी हो, उसका रुतबा और मकाम तुम्हारे दिल में बहुत हो, खुदा न करे अदना सी भी धमक उसने बारगाह मुस्तफा में इहानत और तौहीन की बेअदबी की तो फरमाए दिल से मुस्तफा करीम का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको अपने दिल से निकाल कर इस तरह फेंक देना जिस तरह दूध से मक्खी निकाल कर फेंकी जाती है। इमाम मोहम्मद रजा ने जाते हुए अपने जिंदगी का ये मकसद बयान कर दिया और फरमाया मेरी जिंदगी का आने का मकसद और ये इख्तितामी जुमले भी यही थे कि एक ही चीज है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। पढ़ रहा हूं, जरा तवज्जो रखिए। हमारे बुजुर्गों को, हमारे मशाइख को, हमारे उलमा को, सुन्नियों को ताना दो तीन चीजों से दिया जाता। मैंने तो क्लियर किया, ये आदत तो आप इंडिया से लाए। मैंने कहा इंडिया से अल्हम्दुलिल्लाह वो आदत लेकर आए जो मदीने से आई थी। वेद तो आपने पढ़ी थी, रामायण आप पढ़ते, हमारे वहां ये नहीं पढ़ी जाती अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये, अरब में हमने ये नहीं देखा। मैंने कहा अरब आपने देखे कहाँ है? आपने अरब किसने पहले बैठकर बात तो करें, अरब होता कौन है? अरब सिद्दीक अकबर है, अरब फारूक आजम है, अरब उस्मान गनी है, अरब मौला अली है। मैंने उनकी तशरीहात बताई है कि अरब इश्क आया ही अरब से है, वफादारी आई अरब से है। मकाम मुस्तफवी की तशरीहात शनासाही जो उम्मत को मिली है वो मिली अरब से है। तुमने अरब को नहीं देखा, तुमने डाकुओं को देखा है। अरब को देखते तो इमाम मोहम्मद रजा से दूर न रहे, देखा नहीं था। और सुनिए, अरब वालों की बात सुनाऊं मैं आपको और अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। पूरा सुन्नी मसला की हदीस में आ जाता है। बुखारी शरीफ किताब सुलह में रिवायत मौजूद है। देखिए इश्क कहां तक ले जाता है। इश्क अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊपर मकान में पैदल नहीं चलते हैं, इसलिए कि नीचे हुजूर आराम फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अरब है। बीवी से पूछने, बताओ हुजूर का बिस्तर कहां लगा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी कहती वहां लगी। बच्चों को कहा उधर ना जाना। सुबह उतर कर आए, कहने का हुजूर ये इम्तिहान नहीं सह सकते। आपने फरमाया क्या हुआ? मेरे पास लोग मिलने आते हैं, मैंने तुझे ऊपर इसलिए भेज दिया है ताकि तू और तेरे बीवी बच्चे सलामत रहे, और हमारे पास जो लोग मिलने के लिए आते हैं तुझे कोई तकलीफ ना हो। कहने लगे नहीं यार रसूल अल्लाह, सारी रात मैंने ऐसी गुजार दी है, मुझे डर लगता था कि मेरा पांव आपके जिस्म पर आ रहा। आज ग्राउंड प्लस 14 की बिल्डिंगें होती है, नीचे भी कुरान, ऊपर भी कुरान, ऊपर भी कुरान। मुफ्ती साहब से पूछा जाए, हजरत हम मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पर नमाज पढ़ते हैं, नीचे कुरान होता है, ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं? उलमा कहते हैं कि जायज है। अबू अय्यूब अंसारी ने करके क्या बताया? तो इमाम मोहम्मद रजा कहते हैं वो फतवा था, ये इश्क है, फतवा था, ये इश्क है, वफादारी है, ये वो तकाजे हैं जो इमाम मोहम्मद रजा की तालीमात और तशरीहात में वाज़ेह होते हैं। सुनिए, हमने तो खड़े होकर सलाम पढ़ा था, हमने तो अंगूठे चुमे थे, इसकी क्या दलील है? मैंने कहा मुल्ला जी ये इश्क की अलामत है, इसके लिए इश्क लगाओ तो यादाएं खुद ब खुद आती है। हमने तो सिर्फ अंगूठे चूमे हैं। साहबा कहां तक गए? और साहबा इतने बेदार आशिक हैं, बुखारी शरीफ में मौजूद है किताब सुलह में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह कराने के लिए गए और जब आप अपने दराजगोश, उस दौर में गधों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर सवारी होती थी, तो सरकार का जो हिमार शरीफ था याफूर, अब मैं आपको समझाने के लिए दिल पर पत्थर रखकर बात बताना चाह रहा हूं ताकि नौजवान समझे। हिमार अरबी में गधे को कहते हैं
اس دور میں سواری اس پر ہوتی تھی. میرے آقا چاہیں تو براق پر بھی چل سکتے ہیں, لیکن حضور نے سب سے بے وقوف جانور کو قریب کیا اور اس کو اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ اس کے علم باطنی بھی عطا فرمایا. وہ بازار سے جاتا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے. وہ تو شرم کرو, تم حضور کے لیے علم نہیں مانتے. حضور نے اس جانور پر تشریف فرما ہوا اس کو اپنے قریب کر دیا تو اسے بڑے بڑے مولویوں پر بڑھا دیا. اور علماء نے لکھا قیامت کے دن یہ بلعم باورا کی شکل اختیار کر کے جنت میں جائے گا, اور بلعم باورا اس گدھے یا پھر کتا جو سابق آفتہ ہے اس کی شکل اختیار کر کے جائے گا جہنم کے اندر. تو اب ذرا توجہ کیجیے عشق کہاں تک لے جاتا ہے. سرکار جب اس دراز گوشت پر بیٹھتے نا, اس گدھے حمار شریف پر بیٹھتے تو وہ پیشاب نہیں کرتا تھا. بولے سبحان اللہ, بولے محمد رضا کو ایسا نہیں سنا جاتا, بولے سبحان اللہ. وہ گدھا پیشاب نہیں کرتا تھا, پیشاب بولیے پیشاب نہیں کرتا تھا. وہ بے وقوف جانور ہو کر اسے احترام رسالت کا اتنا لحاظ تھا. یہ حکیم الامت ہے اور حضور کے علم کو تشبیہات کن چیزوں سے دی, اور اس سے بڑے شیطان کی طرف تکفیر نہیں کرتے. میں نے کہا عشق لگنا چاہیے آپ میں وفاداری آئی نہیں. آپ کا کیا تعلق تکفیر سے اور ایمان سے؟ اس لیے کہ اپنے کو اپنا وہ سمجھتا ہے, بیگانے کو بیگانہ وہ سمجھتا ہے جو محبوب کا وفادار ہوتا ہے. ہم تکفیر نہیں کرتے. میں نے کہا ڈرامے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ کہنے کہ اس میں عبارت تو توہین ہے, تکفیر نہیں کریں گے. میں نے کہا ایک جملہ لائن تمہارے لیے کہہ دوں تو تمہاری پوری تنظیم کھڑی ہو جاتی ہے. تو تم نے اپنا شکار بنایا ہے, امام احمد رضا نے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. یہ فرق ہے تمہاری تعلیم میں, تمہاری تبلیغ میں اور امام احمد رضا کی تبلیغ میں. امام احمد رضا نے درس دیا پیر آخری منزل نہیں, آخری منزل مصطفیٰ ہے. پیر واسطہ ہوتا ہے, منزل مصطفیٰ. مولوی واسطہ ہوتا ہے, منزل مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعلیمات امام احمد رضا. سبحان اللہ. آپ سنیے, سرکار کا وہ دراز گوشت پیشاب نہیں کرتا. یہ مشائخ کے آپ چہرے دیکھ رہے ہیں, یہ علماء کو دیکھ رہے ہیں آپ, الحمدللہ. ان کے ساتھ آپ کس لیے جڑ کے رہیے کہ بزرگوں کے اور آستانوں کے اور علماء کے مدارس کی برکت سے اور اس صحیح سواد اعظم کی نظریے کے متحمل ہونے کی برکت سے الحمدللہ ہمارے پاس اگر ہدایات کے متون براہ راست پہنچے ہیں تو وہ کیفیات اور جذبات بھی پہنچے. ہمارے وہاں اگر ہمارا طالب علم اگر قدوری پڑھ لے تو وہ بھی عاشق رسول ہو جائے. ابھی اس نے مسلمی بھی نہیں پڑھی ہوتی, ابھی اس نے بخاری میں ساری چیزیں نہیں پڑھی ہوتی, کیونکہ استاذ کا رنگ پھر منتقل ہوتا ہے. وہاں تو بخاری پڑھا کر بھی خناس بنایا جاتا ہے, اس لیے کہ متن سے دین نہیں ملتا, اس جذبات کی ضرورت ہوتی ہے. جذبات کی بولی ہے. امام مالک کے جذبات نہیں دیکھے آپ نے, جذبات کی ضرورت ہوتی ہے. میں بس گفتگو ختم کر رہا ہوں, سنیے. سرکار ایک قبیلے میں صلح کرانے گئے, بہت مختصر کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور میرا آقا علیہ السلام صلح کرانے گئے تو اس جانور نے پیشاب کر دیا, گدھے نے پیشاب کر دیا. کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا. اب پیشاب میں خوشبو ہوتی ہے؟ بولو نا, کچھ تو بولو. پیشاب میں, گدھے کے پیشاب میں کبھی خوشبو ہوتی ہے؟ ہم چراغا لگائیں اور کہیں اس پر ہمیں حضور راضی ہو جائیں گے, یہ تو عجیب استدلال ہے. میں نے کہا اس سے عجیب استدلال ہے کہ گدھے کے پیشاب کو خوشبو والا کہنا. اس سے زیادہ اور اس سے بڑا کوئی عجیب ہو ہی نہیں سکتا. گدھے کے پیشاب میں کبھی خوشبو ہوتی ہے؟ بولو. جب سرکار کے دراز گوش نے پیشاب کیا, ایک سفید داڑھی والا, اتنی گز پر کی داڑھی تھی, کتابوں میں آتا ہے, اتنا موٹا لمبا عبداللہ بن ابی, اس نے اپنا فوراً, وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا جس سے اس کو موقع ملے اور وہ حضور علیہ السلام کی محبت کو لوگوں سے دل سے نکالنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بننا ہے صحابی کی طرح بیدار عاشق. بد مذہب اگر صحیح بات بھی کرے تو قبول نہیں کرنی آپ نے, کیونکہ اس کی صحیح بات بھی اس پیچھے عزائم ہو گئے. اب دیکھو وہ کیا کر رہا ہے عبداللہ بن ابی, دل میں حضور کا بغض ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب لوگوں کو کس طرح متنفر کر رہا ہے. وہ قریب گیا اور پیشاب کو تھوڑی دیر دیکھتا رہا اور پھر اپنا رومال اٹھا کر اپنے ناک سے لگایا. اوہ کتنی بدبو ہے اس پیشاب میں, دیکھیں کتنی بدبو ہے اس پیشاب میں. بد مذہب ہمیشہ بالکل ایسے ایشو پر بات کرے گا جس پہ اختلاف نہیں. یار دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے میرا شریف کیا اور بہت زبردست میرا شریف کیا, بس تھوڑا چراغ یا یوں سمجھیے آپ تھوڑا میں آسان کروں. اگر آپ ہنس کر بھی کوئی بات سیکھ لیں تو مجھ پر ہنسنا میرے لیے سعادت ہوگی. سبحان اللہ. اس طرح بھی اگر آپ دین سمجھ لیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے, لیکن آپ اس کو سمجھیں تھوڑا سا. ایک شخص آپ کے باپ سے بڑی نفرت کرتا ہے, آپ کے باپ سے, اور وہ تو میں ہے اس بات کی, کوشش میں ہے کہ آپ کو آپ کے باپ کا بے ادب بنائے. اب لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر آپ کے باپ کے بارے میں دو جملے بولے تو آپ اس کے کان توڑ دیں گے. تو اب وہ کیا کرے گا بتائیں,
وہ اگر چالاک ہوا اور اگر آپ بھولے ہوئے تو کام خراب۔ عشق میں ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے، بولو سبحان اللہ۔ ابھی میں بتاتا ہوں، عشق میں ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے۔ اب وہ بندہ جو آپ کے باپ کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، آپ کے باپ سے بغض رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنے باپ کو گالیاں دیں، معاذ اللہ، آپ بھی اپنے باپ کی توہین کریں، لیکن آپ اپنے باپ کے بڑے فرمان بردار ہیں، وہ آپ کو بے ادب بنائے گا کیسے؟ ذرا سنیے اب یہ سٹائل، یہ تبلیغیوں کا سٹائل۔ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب نے فجر میرے ساتھ پڑھی، ماشاءاللہ کتنا نورانی چہرہ ہے، پہلی صف میں تھے میرے ساتھ اور گئے نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اشراق بھی پڑھی، اور جب ہم باہر نکلے او ہو مجھے تو یار بڑا مزہ ہے، یہ بات کر کے آپ کے دل میں جگہ بنا نہیں سمجھا؟ جگہ بنا رہا ہے اور کہ لگا واہ واہ بڑے نیک، اتنا اعلیٰ ہی تو انہوں نے لگایا تھا، بس جوتا جو ان کا تھا وہ پھٹا ہوا تھا، جوتا بڑا بیکار سا تھا۔ آپ اگر بالکل نہ سمجھ وفادار رہے نا تو آپ کہیں گے ہاں ہاں یار یہ تو میں بھی ابو کو کہتا ہوں چینج کرتے رہو، تو کل میں انشاءاللہ سروس سے دلا دوں گا نہ۔ اگر آپ بیدار ہوئے نا تو آپ چپ چپ چپ، بولو سبحان اللہ، چپ، نکل یہاں سے، اس لیے کہ آج وہ جوتے پر آیا کل وہ لباس پر آئے گا، تیسری فجر کی نماز میں وہ داڑھی پر آئے گا، چوتھی کی فجر نماز میں وہ گاڑی پر آئے گا۔ صحابہ اتنے بیدار عاشق ہیں کہ وہ جاتے نہیں۔ اب آپ دیکھیے سرکار علیہ السلام کے حمار نے پیشاب کیا تو پیشاب میں تو ہوتی بدبو ہے نا، پیشاب میں تو بولیے ہوتی بدبو ہے نا۔ اب عبداللہ بن ابی نے کیا کیا؟ دیکھو بالکل اسی طرح صحابہ کے قریب آ کے کہا اوہ اس جانور کے پیشاب میں بدبو کتنی ہے۔ اس نے حضور کے بارے میں نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا، لیکن سرکار کی سواری کے بارے میں براہ راست نہیں کہا۔ اس نے اس چیز کے بارے میں کہا جس کو سب غلط کہتے ہیں، پیشاب کو غلط پیشاب جناب اس کو سب غلط کہتے ہیں، لیکن صحابی کتنا بیدار ہے۔ عبداللہ بن رواحہ قریب ہے، کیا بولا؟ کیا بولا؟ کہا نہیں میں نے کچھ بولا نہیں، میں نے یہ بولا کہ اس جانور کے پیشاب میں بدبو ہے۔ کہا کس میں بدبو ہے؟ جانور کے پیشاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی بات کو سبحان اللہ کو۔ فرمایا تو نے کیا کہا، کہاں بدبو ہے؟ کہا نہیں میں نے سرکار کے بارے میں کچھ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ کہا نہیں تو نے کچھ کہا ہے؟ کہا میں نے یہ کہا ہے کہ اس جانور کے پیشاب میں بدبو ہے۔ کہا کیا ہے؟ بدبو ہے۔ اب آپ دیکھیں پیشاب میں بدبو ہوتی ہے لیکن وہ سرکار کی سواری تھی۔ صحابی کتنا بیدار عاشق ہے، وہی اس کا گریبان پکڑا، الفاظ نہ ہو تو مجھے بتائیں، پکڑا اور اس کو اٹھایا زمین سے، زمین پر مارا۔ مسلم میں موجود ہے عبداللہ بن رواحہ اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ کس بات پر؟ پیشاب کو بدبو کے۔ صحابی کو سننے کی بات ہے کہ چراغی کے بارے میں آپ ادھر نہ لگا کہیں اور لگا دینا یار، تو ایسے ڈیڑھ شانوں کو کنارے کریں۔ بعض لوگ بیچ میں ہمارے علاقوں میں ڈیڑھ شانے بھی ہوتے ہیں جو بیچ میں بیلنس بن کے آتے ہیں، یہ سیاسی نہیں ہے، یہ وفاداری رسول کا ثبوت ہے، اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہوگی۔ پاکستان حضور علیہ السلام کی محبت میں ملا ہے، نہیں دیا جا سکتا۔ یہ الحمدللہ سنی اپنی جان دے کر بچائے گا انشاءاللہ۔ یہ پاکستان کو سیاسی لوگ نہیں بچاتے، یہ مزارات بچاتے ہیں۔ سنیے اس بات کو، توجہ رکھیے اس پر۔ صحابی نے اس کو اٹھا کر زمین پر مارا، سینے پر چڑھ گئے۔ کوئی اتنے جذبات مظفر شاہ، میں نے کہا میرے پاس تو کوئی جذبات نہیں، صحابی کو دیکھ کس بات پر لڑ رہا ہے، یہ دیکھ، نہیں سمجھا کس بات پر لڑ رہا ہے۔ دو بندے نہیں آئے، حضرت عمر نہیں آئے، ارے یہ کوئی لڑنے کی بات ہے، کیوں مار رہا اس بوڑھے کو؟ صحیح تو کہہ رہا ہے کہ پیشاب ہوتا ہے، آئندہ نہ سواری یہاں نہیں وہاں باندھنا، سواری یہی بندے گی، سواری یہی بندے گی، بولو سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو؟ سواری یہی بندے گی۔ اور کسی نے آ کر نہیں کہا یار لڑنے کی کیا ضرورت ہے، بوڑھے آدمی کو مار دیا تم نے، صحیح تو کہہ رہا تھا کہ پیشاب میں بدبو ہوتی ہے، نہیں، ساری صحابہ کی جماعت ان کے پیچھے کھڑی تھی اور ان کی ترجمان عبداللہ بن رواحہ نے کی، اٹھا کر زمین پر مارا اور سینے پر چڑھ کر کہا جملے سنیے سبحان اللہ، واللہ لاحبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، اس مسئلے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کے جانور کے پیشاب میں بدبو نہیں، مشک کی خوشبو۔ مشک کے الفاظ بہتی میں آئے، اگر مشک کا لفظ موجود ہے، مشک کی خوشبو ہے۔ سمجھے اس بات کو آپ سمجھے؟
امام احمد رضا اسی شعبے کے ماہر تھے، سبحان اللہ، اسی بات کو پھیلانے والے تھے، سبحان اللہ، اور ادب کے اس محاذ تک جانے والے تھے جہاں تک امت کو ادب کا ایک لہجہ پتا چلے۔ سرکار غوث اعظم کا اس مبارک ہے 11ویں شریف کا فاتحہ دیا گیا، غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو فاتحہ دیا گیا، فاتحہ کی ایک شیرنی زمین پہ گر گئی، فاتحہ کی شرنی گری، میں اور آپ کتنے چاول پاؤں کے نیچے من دیتے ہیں لنگر کے، یہ لنگر کھانا نہیں، یہ طیب و حلال ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تبرک ہے، باعث برکت ہے، باعث اس پر ایک الگ بحث ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک دانہ زمین پر گرا شیرنی کا غوث اعظم کے فاتحہ کا، اپنے وقت کا امام، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، جلیل القدر امام، جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ اپنے دور کے افقہ، اپنے دور کے محدثین، اپنے دور کے اعلیٰ علماء میں سے ہیں۔ دنیا نے دیکھا امام احمد رضا نے یہ نہیں کہا کہ شاہد صاحب کیا آپ آگے بڑھیں ذرا دانہ اٹھائیں، نہ خود اپنے عمل سے فرما اٹھے، امامہ سر پر بندھا ہوا ہے، جھکے گھٹنا زمین پر ٹیکا ہے، مجھے اس وقت جھکتے ہوئے تھوڑے اپنے لباس سے آر آ رہی ہے، امام احمد رضا کو نہیں آئی تھی۔ امام احمد رضا زمین پر جھکے، زبان نکالی اور اس کی نوک سے اس شیرنی کو اٹھایا۔ دنیا اس کو امام احمد رضا کہتی ہے، جہلم کی سرزمین کے علامہ تک، جہلم کی سرزمین کے جید عالم، یا قصور کی سرزمین کے جید علماء، یا رامپور کے جید علماء، یا بدایوں کے جید علماء، سہارنپور کے جید علماء، عرب کے جید علماء، وہ ختم ہو گئے، ورنہ حسام الحرمین کی بات دیکھیے، یہ تمام لوگ نہ امام احمد رضا کی شاگرد ہیں، نہ ان سے پڑھا ہے، کئیوں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن عشق کا چراغ بریلی سے چلا تو جہلم والے نے تصدیق کی، رحیم یار خان والے نے تصدیق کی، تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، رامپور والے بھی امنڈ کر آ گئے، دہلی والے بھی آ گئے، سہارنپور والے بھی آ گئے، اس لیے کہ سب پروانے تھے شمع عشق مصطفیٰ کے۔ تو یہ پیدا تو الگ الگ جگہ پر ہوتے ہیں لیکن فکر ایک ہوتی ہے، اور کہنے والے نے خوب کہا امام احمد رضا تنہا نہ تھے، شرق سے لے کر غرب تک عاشقوں کا طاقہ ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، مولوی قاسم نانوتوی بچوں کی ٹکٹ پہ سفر کرتے تھے، سبحان اللہ، نہیں سمجھا، خود انہوں نے لکھا کہ اتنا شور شرابہ ہمارے خلاف ہو گیا تھا کہ میں پھر نام بدل کے ٹکٹ لیتا تھا۔ میں نے کہا جب تمہاری اکثریت تھی تو نام کیوں بدلتے تھے؟ اکثریت میرے امام کی، وادی رضا کی کوہ ہمالات، سبحان اللہ۔ یہ تو جب آنکھ بند ہوگی نا تو پھر قبر میں تمہیں پتا چلے گا امام احمد رضا کی محبت کیا ہے۔ اور میں اپنی گفتگو اس بات پر ختم کرتا ہوں، صحابی عبداللہ بن رواحہ کی بات اپنے ذہن میں رکھیں اور تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ عشق صحابہ ہمیں امام احمد رضا سے ملا، عشق اولیاء ہمیں امام احمد رضا سے ملا۔ کسی نے کہا کہ ایک آدمی ہے اجمیر کہتا ہے، فرما عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہا اجمیر تو شریف ہوتا ہے، اجمیر ہمیشہ شریف کے نام سے ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا غوث اعظم کے نام پر انگوٹھا چوما جا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں چوما جا سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا شیخ کا ادب رسول اللہ کا ادب ہے۔ کسی نے پوچھا کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ڈوبی کشتی نکالی تھی امام، یہ کسی کتاب میں ہے؟ ایک مفتی صاحب تقریر کر دے یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ غوث پاک کے بارے میں یہ دارالفتا والے آپ کو جلا دیں گے، یہ غوث پاک کے بارے میں ذرا ادب سے بات کی جاتی ہے، لحاظ سے۔ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، قدم شیخ کا مسئلہ جب چھیڑا ہے تو لوگ ان کے 50 لاکھ ماننے والے تھے، مرتبہ 50 آدمی کے نظر میں نہیں، حال کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ سنیے، جب پوچھا گیا یہ بات ہمیں بتائیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ڈوبی کشتی نکالی ہے، جواب دیکھیں، جواب اس کو کہتے ہیں امام احمد رضا۔ فرمایا فقیر کی نظر سے گزرا تو نہیں، لیکن اگر کوئی بیان کرے تو روکے نہیں، کیونکہ شیخ سے بعید نہیں، شیخ سے بعید نہیں ہے۔ محدث کچوشری آل رسول سید ہے، ہاشمی صاحب کے والد صاحب، مدنی میاں کے والد صاحب، دارالفتہ میں پڑھنے کے لیے گئے کہ مفتی بنوں، اکثر وقت باہر گزرتا تھا، لوگوں نے آ کر اعلیٰ حضرت سے شکایت کی ہے کہ یہ سید صاحب آئے ہیں، مدرسے میں کم ہوتے ہیں، باہر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کیا کریں؟ کہا کوئی صلاح کریں؟ فرمایا نہ، خاموش رہو، اسلام میں خود کرتا ہوں، اسلام میں ان سے لیتا ہوں۔ شاگرد تلمیذ ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، مریدوں سے کہہ دیا جب سید صاحب نماز کے لیے آئے تو مجھے بتا دینا۔ امام احمد رضا کی مسجد میں اگر ایک آدمی اچھی تقریر کرتا ہو تو دنیا اس کے پاس جاتی ہے، تو یہ امام احمد رضا جس مسجد کا خطیب ہوگا تو دنیا کیسی آتی ہوگی؟ علماء کا مجمع ہے۔ جمعے کے بعد کسی نے کان میں کہا سید صاحب آخری صف میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے مائک پر اعلان نہیں کیا، کھڑے ہو کے اعلان نہیں کیا سید صاحب آپ ملتے نہیں ہیں لہٰذا اپنی پڑھائی پر توجہ دیں،
اب آپ دیکھیے امام احمد رضا نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وفاداری کس طرح نکھائی جاتی ہے. چلتے ہوئے آئے, چشم تصور میں لائیے, جمعے کی نماز ہے, وقت کا مجدد مصنف ہے. نماز کے بعد کسی نے کہا کہ محدث کچوشوی سید محمد کچوشوی سید صاحب پیچھے صف میں ہیں, حالات کھڑے ہوئے, وہ نوجوان ہیں, شاگرد ہیں, چلتے ہوئے صف میں آئے. جب پہنچے محدث صاحب کے پاس تو محدث صاحب کھڑے ہونے لگے تو فوراً کا ہاتھ پکڑا, چوم دیا. ہاتھ چوم دیا, کہا کچھ بھی نہیں, دوبارہ مسئلے پر چلے گئے. محدث صاحب کہتے کیا اسلام؟ کہتے صبح جب پان کی دکان پر گیا تو سب میرے ہاتھ چوم رہے تھے. کہنے لگے آپ کے ہاتھ تو امام احمد رضا نے چومے زیادہ. تو کہنے لگے جہاں پارک میں جا کر بیٹھو تو لوگ ہاتھ چومے شروع کرے. تو کہا اس طریقے سے کیا ہوا, باہر جانے کی عادت ختم ہو گئی, اب مدرسے میں رہا کرتا. وادی رضا کی, اور یہ سبحان اللہ, وادی رضا کی کوہ ہمانا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے, آج بھی خورشید علم ان کا درخشاں ہے, آج بھی ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی.